سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں انہی کے دین کی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کا راستہ تو وہی ہے جو اس نے دکھا دیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر نہیں ہوگا اللہ سے آپ کے لیے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس پہ ایمان لانے والے۔ ومن یکفر بہ، اور جس کسی نے اس کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو ایک ہدایت دی ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی انصاف پسندانہ حکمت اور تجزیے کے مطابق یہود و نصارہ کے اچھے لوگوں کی تعریف بھی کی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی، نصارہ، بنی اسرائیل کے دونوں طبقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان پہ یقین رکھنے والے،
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے اور ان کے سوا باقیوں کا انکار کرنے والے، یہ دونوں مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، فرمایا کہ آپ سے کبھی بھی یہ لوگ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ اپنی شریعت، اپنا دین اسلام چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے، تب تک یہ لوگ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ آپ یہودی یا عیسائی بن جائیں تو پھر تو شاید یہ قبول کر لیں، ورنہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس کے مخاطب تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محال ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی اتباع کریں۔ تو جب یہ بات نہیں ہو سکتی تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو اور امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بجائے ان کے پیچھے لگنے کے، ان کو راضی کرنے کے پیچھے لگیں، اس کی بجائے ہم اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگیں۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بڑے طبقے نے، اشرافیہ نے، حکمرانوں نے یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا وہ امت مسلمہ سے راضی ہو گئے؟ کیا وہ ان سے خوش ہو گئے؟ کیا انہوں نے ان کو اپنے برابر بھی قبول کیا دنیا کے اندر؟ اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ اٹل اور بالکل دو ٹوک اور صحیح ہے، درست بات ہے، جو 14 صدی پہلے اللہ پاک نے امت مسلمہ کو بتا دی کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ چل پڑو۔ لیکن فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، اصل راستہ وہی ہے جو راستہ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے اللہ کے نزدیک تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لائے گا اس کا وہ دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری آیات مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہدایت کا راستہ صرف اسلام کا راستہ ہے، باقی سب راستے بند ہو چکے۔ اس لیے فرمایا اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ایک بات ارشاد فرمائی گئی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے،
اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، دین آ چکا، صحیح راستہ آپ کو معلوم ہو چکا، تو یاد رکھیں پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کو بھی کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یہ بات فرمائی تو جا رہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مقصد سنانا ہے ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بات اس میں گویا زور پیدا کرنے کے لیے اور معاندین کو، مخالفین کو سمجھانے کے لیے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہود و نصارہ کی پیروی کے پیچھے چلیں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات پہ چلیں گے، تو ان کو بھی کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اب میں اور آپ سوچیں ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، محال ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو یہود و نصارہ آپ سے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر انصاف پسند کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بڑی ہستی سے بھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہوئے تو ہم سے کہاں راضی ہو سکتے؟ اس لیے اللہ پاک نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے تو پھر کبھی تمہیں کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی قدم بقدم پیروی کرو گے، ایک ایک قدم ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی کسی جانور کی بل میں، کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوگا تو تم بھی اندھا دھند، اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑو گے۔ گویا کہ یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہماری صورتحال یہی بنتی جا رہی ہے، شکل و صورت سے لے کر لباس، چال ڈھال تک، اور اپنے گھریلو معاملات سے لے کر اپنے پارلیمانی نظام تک، حتیٰ کہ اپنی عبادات سے لے کر حج بیت اللہ تک، ہر جگہ پر ہم یہود و نصارہ کی پیروی اور نقالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس راستے سے بچنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آنا ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے انصاف پسند تجزیے کے مطابق فرمایا کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے۔ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہودی اور عیسائی کہ جن کو تورات اور انجیل جیسی کتاب ملی اور انہوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، یعنی اس میں کوئی انہوں نے تحریف نہیں کی، اس کے مضامین کو نہیں بدلا، اس کو جو ہے اللہ رب العالمین نے جیسے نازل کیا ویسے اس کو پڑھتے رہے، اس کی تلاوت بھی کرتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے اولئک یؤمنون بہ
یہی لوگ ہیں جو پھر قرآن پر بھی ایمان لائے، جیسا کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تورات کے بھی بہت بڑے عالم اور ماہر تھے، انجیل کے بھی بہت بڑے عالم اور ماہر تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، قرآن کریم کے بھی بہت بڑے عالم بنے، صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے انصاف پسند اور اچھے لوگ بھی ان میں ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام دوسری تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے، کہ یہ وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن جیسی کتاب عطا کی اور وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ آئے وہاں بندہ رک کے جنت کا سوال کرے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ آئے وہاں رک کے جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ پاک فرماتے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صحیح تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ، اور اس کو جو ہے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اس کا انکار کریں گے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جنہوں نے اس کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یاد رکھیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا بھی ان کی گئی، آخرت بھی گئی۔ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھیں گے، اور جو قرآن کریم پہ ایمان رکھیں، آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھیں، تو ان کے لیے نجات کے سینکڑوں دروازے کھلے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، ایمان کی حفاظت اور استقامت نصیب فرمائے، اور اسی ایمان پہ اللہ ہمیں زندگی، اسی ایمان پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔